बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। एक बार फिर आज जो ताज़ा ख़बर है उसमें वज़ारत दफ़ा ने मिलिट्री कोर्ट्स पे के हवाले से एक दफ़ा फिर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। ये इंट्रा कोर्ट अपील किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर दायर की गई है, आखिर कौन लोग हैं, क्योंकि वज़ारत दफ़ा का मतलब है सिटिंग जो हमारी निगरान सेटअप है, उन्होंने दायर की है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि मिलिट्री कोर्ट्स को काम करना चाहिए, इन सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए साना 9 मई के हवाले से। तो इस हवाले से जो हमारी सियासी जमातें हैं उनकी पॉलिसी क्या है, क्योंकि टाइम टू टाइम उनकी पॉलिसीज़ भी बदलती रहती है। लेकिन एक टाइम हमने देखा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर था उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स ने करीब 3 साल काम किया है और उसको वो सेकंड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो अगर मिलिट्री कोर्ट्स आ जाती हैं तो फिर वही एक दफ़ा फिर सवाल उठेगा कि क्या दीगर जुडिशरी है उस पर एतमाद नहीं है जिसकी वजह से मिलिट्री कोर्ट्स को लाया जा रहा है। तो इस हवाले से इस वक्त नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों की पॉलिसी क्या होगी, इसके साथ साथ आज बात करेंगे एवन फील्ड रेफरेंस में जो जायदादें हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, और जो दीगर इसके साथ साथ जो जायदादें जिनके अटैचमेंट के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्डर हुए थे वो एक दफ़ा फिर उनकी अटैचमेंट ख़त्म कर दी गई है, उनको आज़ाद कर दिया गया है। तो ये क्या हो रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट जो इनको अटैच कर रही है और वही सुप्रीम कोर्ट अब इनको डिटैच कर रही है। तो इसके साथ साथ बात करेंगे आज हम कि आने वाले इलेक्शन में जो इन हालात में, जिस तरह से अभी हमने देखा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस नैब में दायर हो चुका है और उसमें उनकी गिरफ्तारी भी पड़ चुकी है। तो क्या अब जिस तरह से उनके गिरद मज़ीद घेरा टाइट किया जा रहा है, तो क्या इमरान खान साहब -1 होंगे या PTI ख़ुद इस इलेक्शंस अपकमिंग जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन है उनका बाइकाट करेगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या दीगर जो जमातें हैं वो इनकी गैर मौजूदगी को एक्सेप्ट करेंगी और खुश आमदीद कहेंगी कि ठीक है हम इनके बगैर इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं। क्योंकि हमने देखा बिलावल भुट्टो साहब का भी बयान आया है इस हवाले से कि अगर PTI इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती या उनको नहीं लेने दिया जाता या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो भी बाइकाट कर सकते हैं, या वो फोर्स कर रहे हैं कि PTI को मुकम्मल तैयारी के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, उनके बगैर इलेक्शन नाकाबिले कबूल है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बड़ी कन्फ्यूजिंग है कि ये स्टेटमेंट क्यों दी गई, इसके पीछे क्या वजूहत है। इन्हीं वालों से बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जमशेद खान साहब ने, उम्मीदवार हैं PP 14 रावलपिंडी मोरगा से नून लीग से। वेलकम कहेंगे सर आपको। जबकि स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र इकबाल तारड़ एडवोकेट ने, PTI से उनका ताल्लुक़ है, लॉयर भी हैं, तो लीगल सॉल्यूशंस भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि हमने देखा पहले, मैंने जैसे अभी इंट्रो में भी जिक्र किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो दौर था उसमें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पहले भी तो 2.5-3 साल तकरीबन मिलिट्री कोर्ट्स ने एक टाइम पीरियड पे काम किया है। तो क्या अब भी नून लीग की वही पॉलिसी होगी कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो उनको अपना वर्क कंटिन्यू करना चाहिए उसी हवाले से, या कुछ इस तरफ आपके बारे कुछ चेंजिंग आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद शाह साहब शुक्रिया आपका। सर, उसका जो आपको उस सिनेरियो में देखना पड़ेगा कि वो उस वक्त क्यों गए थे जिस वक्त आर्मी का वो एक बच्चों का वाक़या हुआ था पेशावर में 2014 में, और वो जो उस पस मंज़र में वो सारा कुछ हुआ था। अभी जो है पार्टी का क्या डिसीजन आता है, अब शायद तकरीबन उससे बड़ा सानिया हुआ है या तकरीबन उसी तरह के पाकिस्तान की सालमियत पर हमला हुआ है, तो अब भी क्या सर जो सेकंड करेगी होना चाहिए? सर, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, इसके नज़दीक शाह जी बिल्कुल मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, वो 9/11 इसको कह रहे हैं। जो GHQ पे हमला हुआ है, जो सालमियत पर हमला हुआ है, सालमियत पे हुआ है, जो इदारों पे हमला हुआ है, ISI के दफ्तर जलाए गए हैं, यहाँ शोहदा के जो निशानात थे उनको मिटाने की कोशिश की गई है, और इसको वो बहुत सीरियस ले रहे हैं। वो हर हद तक जाएंगे कि ये लोग सज़ा से बच ना सकें। अब उनका एक अपना फैसला है, मैं अब उनका नाज़रीन कर सकता हूँ। आप और वो एक पेज पर हैं, मतलब नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट जैसे कह रही हैं, आप इसको सेकंड करेंगे? आपकी क्या पॉलिसी होगी आने वाले टाइम में भी? नहीं, हम बिल्कुल सेकंड नहीं करेंगे। हम ये मामला छोड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि आइन क्या कहता है, मॉरल सपोर्ट किस तरफ होगी। लॉ क्या कहता है। बात कर दी है बिल्कुल अपने सर से, आपने बता दी मॉरल सपोर्ट किस तरफ होगी। मॉरल सपोर्ट शाह जी, हम चाहते हैं कि ये जो लॉ है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होना चाहिए। आइन के मुताबिक क्या? आइन के मुताबिक जो आइन कहता है, आइन क्या कहता है, आइन से ना, इसमें जो आइन कहता है उस पे जाएंगे। हम अपनी ना इसमें इनपुट डालेंगे, ना हम करना चाहेंगे कि हम, चूँकि हमारे वो सियासी मुखालिफ हैं
تو ہم ان کو ملٹری میں سزا دلوائیں. ہم بالکل نہیں چاہیں گے. جو آپ کی عدالتیں کریں گی, جو آپ کے یہاں ان کے وکلا پیش ہو رہے ہیں, فی الحال نون لیگ کا اس حوالے سے کوئی موقف نہیں ہے. ظفر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی سوال کے حوالے سے, کیا کہیں گے پی ٹی آئی کا کیا موقف رہے گا اس حوالے سے کہ ملٹری کورٹس فی الحال تو اس سینیریو میں نظر نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہتے ہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ 280 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے, اس کی کوئی کلاس جو ہے, کوئی پروویژن جو ہے, جو سب کلاس ہے, یہ سب سیکشن ہے, سب آرٹیکلز ہے, کسی جگہ پہ پاکستان کی ملٹری کورٹ کی کوئی بھی پروویژن ہمیں جب ہم کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے ہیں کہ کہیں پہ نظر نہیں آتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹیزن آف پاکستان ہے, اگر وہ کسی بھی کرائم میں ہے, کسی بھی جرم میں ہے, تو ہماری عدلیہ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے, اور عدلیہ جو ہے وہ اس کا ٹرائل کرے. جو ٹرائل کورٹس ہیں وہ ٹرائلز کریں. اب گزارش یہ ہے کہ جو اپنا آرمی ایکٹ ہے اس کے مطابق تو صرف یہ ہے کہ جو آرمی میں جو لوگ, جو آرمی کے ملازم ہیں یا آرمی کے افسران ہیں, ان کے جو معاملات ہیں وہ صرف اور صرف ملٹری کورٹ میں دیکھے جائیں گے, یا کورٹ مارشل ہوگا, یا ان کے جو ٹرائلز ہیں وہ ملٹری کورٹ میں ہوں گے. تو یہ تو کسی طرح بھی کانسٹیٹیوشن میں یا ہمارے آئین میں کوئی بھی سپورٹنگ اس میں سیکشن آرٹیکل نہیں ہے جس کے تحت ہم دیکھ سکیں کہ ملٹری کورٹ ضروری ہے. اچھا ایک چیز ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو جی کریں سر. اچھا دوسری چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں. اس سے پہلے جب 2014 میں ملٹری کورٹس نے کام کیا تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کا کسی قسم کا کوئی ایسا بیانیہ سامنے نہیں آیا, کوئی مخالفت, کوئی پروٹیسٹ نہیں سامنے آئی کہ وہ غلط ہوا. تو کیا وہ ٹھیک تھا اور اب صحیح نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہوگا, آج اگر ہوتا ہے تو بعد میں ہوتا ہے, کبھی بھی ہوا ہے, پہلے ہوا یا بعد میں ہوا, جب بھی ہوا تو غلط ہوا. اچھا ایک چیز ملٹری کورٹ صرف ملٹری کے لیے ہے. یہیں پہ ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کہ اگر ملٹری کورٹس آ جاتی ہیں اور وہ کام سپیڈی ٹرائلز ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا پہلے بھی دہشت گردوں کو سزائیں ہوئی ہیں, بڑے سپیڈی ٹرائلز ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ منطقی انجام تک پہنچے ہیں, اگر وہ اب بھی ملٹری کورٹس ایکٹیو ہو جاتی ہیں, خطرہ کیا ہے, خوف کیا ہے؟ کیا اس فوج کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا یہ سیویلین اسی فوج کے لوگ نہیں ہیں؟ جب فوج اپنے فوجی کا ٹرائل کر سکتی ہے, صرف سپیڈی ٹرائل, کیونکہ آلریڈی جوڈیشری کے اوپر رش ہے, لوڈ ہے, برڈنائز ہیں, تو اگر وہ کر لیتے ہیں تو اعتراض کیا ہے؟ اس پہ اعتماد نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 10A جو ہے وہ کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل, وہاں پہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ جو ہمارے وکلا کمیونٹی ہے, جو لا کو جاننے والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ فیئر ٹرائل کی پاسبلٹی نہیں ہے, ایکسیس نہیں ہے, کاؤنسلنگ کی ایکسیس نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو جس طرح آپ جنرل کورٹس میں جو آپ کی ٹرائل کورٹس ہیں وہاں جس طرح آپ ڈیل کر سکتے ہیں, جس طرح آپ آرگو کر سکتے ہیں, جس طرح آپ ان پہ کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہیں, وہاں پہ اس طرح کا وہ خوف میں لوگ نہیں کر پائیں گے, وکلا نہیں کر پائیں گے. وکلا کمیونٹی وہاں پہ آپ انڈائریکٹلی کہنا چاہ رہے ہیں ملٹری کورٹس کا خوف ہے, اور خوف میں وہ سب کچھ نہیں ہو سکے, ہماری جوڈیشری کا خوف نہیں ہے. از دیٹ؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو جب عدالتیں موجود ہیں تو ملٹری کورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ ان کے اس نظام کو بہتر کر کے یہاں پہ ٹرائل کو بہتر کیا جا سکتا ہے, یہاں پہ انویسٹیگیشن کو بہتر کیا جائے. جب انویسٹیگیشن ٹھیک ہوگی تو ٹرائل آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا, ضرورت نہیں رہے گی کسی عدالت کی, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو آپ ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے ڈائریکشن لے لیں, سپیڈی جسٹس چاہیے آپ کو تو آپ سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے جسٹ لے لیں, ان کا ود ان ٹائم جو ان کو کنکلوڈ کیا جائے ٹرائل کو. آپ ایک چیز اور مجھے بتائیے گا, آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا دور آیا, ٹائم آیا, تو لیجسلیشن نے کوئی خاص اس حوالے سے کام نہیں کیا, جوڈیشری کی ریفارمز کے حوالے سے, سپیڈی ٹرائلز کے حوالے سے, جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے؟ آپ یہ کنفیس کرتے ہیں, ایڈمٹ کرتے ہیں؟ ایڈمیٹڈلی کہہ رہوں گا کہ نہ تو جوڈیشری جو ہے اس میں کوئی ریفارمز آئی ہے, نہ پولیس ریفارمز آئی ہیں. یہ دونوں بیسک ریکوائرمنٹ ہے, فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں ہماری. ان کو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں ہونا چاہیے تھا. اگر اس سے پہلے ہو جاتے تو اس سے بھی بہتر تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی سستی ہے, نااہلی ہے, یہ جو بھی اس کو سمجھ لیں, یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہونا چاہیے تھا. جوڈیشل ریفارم, پولیس ریفارم ضروری تھی. جی
बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि हमने देखा के पी के अंदर बार बार कहा जाता है पुलिस रिफॉर्म्स हो चुकी हैं और वहाँ के पी के CIG को पंजाब में ला के ट्राई किया गया और सब चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश की गई। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है या चीज़ें ठीक चल रही हैं? बहुत सख्त ज़रूरत है उसी की। तो हालांकि नून लीग को रिलीफ मिल रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, फिर भी रिफॉर्म्स चाहिए। अगर रिफॉर्म्स आ गए तो फिर भी रिलीफ मिलेगा? जी आप ये नहीं कह सकते शाह जी। उनको बिल्कुल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, उनको काम करना चाहिए। जुडिशरी को भी चाहिए कि अपना वकार बहाल करे। अगर उसमें परसेप्शन ये बन रही है तो वो जुडिशरी को काम है उनका कि अपनी ये ठीक करें, अदालतें अपना काम ठीक करें। उनका रियासत में देखें इस्टेब्लिशमेंट का कोई नहीं उन पे किसी तरह का दबाव, उनकी सैलरी तक आज़ाद है, उनकी तरक्कियाँ आज़ाद हैं। अगर फिर वो सियासत में मुलव्वस होते हैं या इंसाफ से हट के फैसला करते हैं तो ये तो उनकी किसी दिन पूछ होगी, आखिरत में भी पूछ होगी कि जब हमने आपको इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया है तो आपने वहाँ क्यों डंडी मारी। हो रहे हैं यहाँ पे, होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं, इंसाफ से हट के फैसले हो रहे हैं। इंसाफ से हो रहे होते। जो कुछ हमारे साथ हुआ है कि इंसाफ पे हुआ है। अच्छा, तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर मैं गुजारिश करता हूँ कि नून लीग जो है, जो PDM है, उनको तो जो रिफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल सूट नहीं करती। उनको तो कतई तौर पे अगर रिफॉर्म्स की जाएंगी, अगर एहतसाब शुरू हो जाएगा, अगर अदलिया जो है उसकी रिफॉर्म्स करके और स्पीडी जस्टिस शुरू हो जाएगा तो फिर 50 रुपए के स्टाम्प पे 4 साल तो नहीं गुजारे जाएंगे, फिर तो विद इन मंथ वापस आना होगा। तो कतई तौर पे ये जो हमारे PDM की गवर्नमेंट थी, उन्होंने, या गुजारिश ये है कि जो मौजूदा नून लीग है उनको रिफॉर्म सूट ही नहीं करती, वो चाहते ही नहीं कि एहतसाब हो। इसीलिए एहतसाब के कवानीन को अमेंड किया गया था ताकि एहतसाब हो ना सके। अगर एहतसाब होता है, अगर जो रिफॉर्म्स है, इदारों में रिफॉर्म्स होती हैं, पुलिस रिफॉर्म्स होती हैं, पुलिस का कोई ऐसा तगड़ा निज़ाम बनाया जाता है जिससे किसी किस्म का कोई रिश्वत का या सिफारिश का निज़ाम को ख़त्म किया जाए, या अदलिया को स्पीडी जस्टिस के लिए पाबंद किया जाए, उनकी कोई डायरेक्शन दी जाए कि विद इन 6 मंथ, विद इन 2 मंथ या विद इन ईयर्स आपने ट्रायल को कंक्लूड करना है। ये कतई तौर पे ये नून लीग को सूट नहीं करता, और कतई तौर पे ये नहीं करता कि एक बंदा चला जाए और उसके खिलाफ 514 की कार्रवाई ना हो, और उसका जो जिसके खिलाफ 514 की कार्रवाई होनी थी वो वजीर आजम बन जाए। ये कतई तौर पे नहीं चाहते, और ये होने नहीं। अच्छी बात के हवाले से आपने निशानदेही की है, इसको हाईलाइट किया है, लेकिन एक चीज़ आपने एडमिट भी बड़ी अच्छी से की है कि PTI अपने दौर में इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा नहीं शाह जी, यहाँ थोड़ा सा, लेकिन नहीं हुए, थोड़ा सा तारिक साहब ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ से इन्हें पीछे जाना चाहिए। यहाँ से जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के धरने कराए थे और एक जानबूझ के एक केस में फंसाया गया था और मॉनिटरिंग जज लगाया गया था, किस कोर्ट में आज तक मॉनिटरिंग जज लगे हैं? कहाँ? स्पीडी ट्रायल तो नवाज शरीफ का हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के वो करता रहा है, और दूसरा जिस तरह वहाँ फैसले बाहर से लिखे आते रहे हैं और ट्रायल होता ना, ट्रायल तो नैब में ट्रायल हुआ है, तो उस फैसले से आप खुश भी तो नहीं है ना, आप उससे एग्री भी तो नहीं करते हैं ना, आप उनको आपने रिवर्स भी तो करवाया है सर। वहाँ से ठीक करना चाहिए था ना। जिस वक्त शाह जी, जिस वक्त उनको बेटे पे तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई किया, उस वक्त ये क्यों नहीं बोले? वहाँ से इन्हें बोलना चाहिए था। स्पीडी जस्टिस जो ये सारी चीजें तो अपना इमरान खान के खिलाफ हुई हैं। 15 मिनट में इस्लामाबाद से लाहौर पुलिस पहुंच गई थी अरेस्ट करने, और अरेस्ट करके ले भी गई थी। फिर अभी तक वो उसी अरेस्ट में अभी तक वो मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में है। तो इसको स्पीडी ट्रायल कहते हैं, इसी को स्पीडी जस्टिस कहते हैं। ये नहीं होता कि स्पीडी जस्टिस इतना हो कि आपने 1 मंथ का कहा हुआ और 4 साल बाद आए और जो सारे इदारे वो आपके सामने सरेंडर करके बैठे हों, और आपका जो बायोमेट्रिक है वो एयरपोर्ट पे पहुंचा हुआ। और मैं कहता हूँ कि नादरा को तो वहाँ पे लंदन चला जाना चाहिए था, लंदन चला जाना चाहिए था कि हम आपका बायोमेट्रिक, आपने पाकिस्तान के मकबूल लीडर को बायोमेट्रिक करवाते हुए आपने अरेस्ट किया था विद रेंजर। किसी कानून कायदे में नहीं है कि रेंजर किसी को अरेस्ट करे। बात सुने, एयरपोर्ट के ऊपर अगर बायोमेट्रिक हो रही है तो वो भी तो स्पीडी ट्रायल का हिस्सा है ना।
آپ کیسے کہہ رہے ہیں اسپیڈی ٹرائل نہیں ہوا؟ یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہوا؟ کہہ رہا ہوں، میں کہہ اچھا رہا ہوں ان کو تو چاہیے تھا لندن چلے جاتے بایو میٹرک کروانے، درست ہے، نہیں یا سر اگر صاحب وہ لندن نہیں درست ہے، جاتے غلط تو بات کر رہے ہیں۔ تو چلے جاتے نا۔ اچھا میں اب جمشید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے اور دیگر جو جائیدادیں ہیں ان کی اٹیچمنٹ کی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کے بعد ان کے اٹیچمنٹ پروسیس اور آکشن پروسیس سٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن وہ ساری چیزیں ریورس ہو چکی ہیں، ہو گئی ہیں۔ ساجد کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ساجد صاحب جس وقت کیس ہی ختم ہو گئے ہیں، بے بنیاد کیس تھے، ایک سازش کے تحت ان کو وہاں پھنسایا گیا تھا، تو ابھی بھی جو طارق صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ ہائی کورٹ نے دی ہے نا، بیل ہائی کورٹ نے دی ہے ان پہ۔ صرف اس وقت وہ اپیل عمل درآمد اس لیے نہیں ہوا کہ وہ یہاں حاضر نہیں تھے۔ ہائی کورٹ نے کیا لکھا ہے اس فیصلے میں؟ انہوں نے لکھا ہے صفدر اور مریم اس میں کوئٹ ہو گئے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی وہ آئیں وہ آ کے اپیل کریں، ہم ان کی سنیں گے اور ان کو حاضر میں صرف ایک آپ سے پوچھنا چاہوں گا ڈبل اوپینین کے حوالے سے، کہ اس وقت جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو میاں صاحب نے کہا مجھے کیوں نکالا، اور وہ پورا ایک سلسلہ چلا۔ اب جب سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بالکل درست فیصلہ، میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے، یہ ڈبل اوپینین کیوں ہے؟ سر کورٹ اس وقت یوز ہوئی تھی، اوکے کورٹ یوز ہوئی تھی اس اب وقت، آپ اور کہہ کورٹ رہے کو ہیں، اب استعمال وہ کہہ کیا رہی ہیں گیا کہ تھا۔ کورٹ یوز ہو رہی ہے، ثاقب تب وہ نثار، آپ کہہ رہے تھے کہ وہ یوز ہو رہی ہے۔ میں ثاقب نثار کی ذات پہ ہوں، میں کھوسا صاحب کی ذات پہ ہوں، وہ خود انوالو ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ایز اے چیف جسٹس کے اس شان وقت شان سپریم کورٹ نے فیصلہ یوز ہونے کے بعد غلط کیا تھا، ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ کورٹ یوز ہوئی تھی، کورٹ یوز ہوئی تھی؟ غلط فیصلہ ہے۔ بالکل غلط فیصلہ تھا، اور اب آپ بالکل یوز کہتے ہیں اب یوز ہوئی نہیں ہے۔ ہو رہی ہے، فیصلہ درست آ رہا ہے۔ اب تو ہائی کورٹ ان کی غیر موجودگی میں دے چکی ہے، اب تو ٹرائل ہوا ہے نا جی، ٹرائل کے بعد ہوا ہے، وہ تو سازش تھی، میں اس کو ایک سازش کہہ رہا ہوں۔ طارق صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایون فیلڈ ریفرنس کی جو آکشن پروسیڈنگ تھی وہ نہ صرف رک گئی ہے بلکہ اٹیچمنٹ بھی ختم ہو گئی ہے۔ سر میں گزارش کرتا ہوں کہ ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں اس کے بارے میں پراپر ایک ٹرائل ہوا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو ٹرائل کرنے کا کہا گیا تھا، اور سپریم کورٹ کے بعد اس کا ایک ٹرائل کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ جتنی پیشیاں ہوئی ہیں وہاں پہ صرف ایک ہی سوال بار بار پوچھا گیا تھا کہ آپ صرف اور صرف ایک سادہ سا منی ٹریل دے دیں، سمپلی یہ ہے کہ آپ نے کیسے پرچیز کیے ہیں، پیسہ ٹرانسفر کیسے ہوا ہے، سمپلی یہ تھا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں اب جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہو رہا ہے کہ ساری گل ہو گئی اور کچھ نہیں ہے۔ نہیں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ صرف اور صرف یہ ہے، اب صرف یہ ہے، اب نیریٹو یہ ہے، اب نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، اب صرف نون لیگ کا یہ نیریٹو ہے کہ ساری گل ہو گئی بس، اور کچھ نہیں، ساری گل ہو گئی۔ سنیں طارق صاحب، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جمشید صاحب کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جب میاں صاحب کے خلاف ڈیسیژنز آئے تو اس ٹائم کورٹس یوز ہوئی تھیں، اب ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے، اٹیچمنٹ ختم کی جا رہی ہے۔ اب آپ تو یہ بیانیہ نہیں رکھتے کہ اب دوبارہ سے سپریم کورٹ یا یوز ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ ساری اٹیچمنٹس ختم ہو رہی ہیں؟ سر میں گزارش یہ کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ یوز ہو رہی ہے، سپریم کورٹ آنریبل ہے، اس وقت کی بھی آنریبل تھی، اب بھی آنریبل ہمارے لیے۔ تو جو ہم قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ہم بطور ایڈوکیٹس ہیں، وہ تو ہمارے لیے تو قابل احترام ہے۔ اس وقت 5 بندے تھے، آج جو ہیں وہ جج ہیں۔ اس وقت ان کا بیانیہ تھا کہ 5 بندوں نے، اس وقت تو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ جج ہیں، جج صاحب ہیں یا آنریبل کورٹس کے جو ججز ہیں، اس وقت کہتے 5 بندوں نے ہمیں نکال دیا۔ اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر معزز عدلیہ سے یہی کم سے کم ایک کوشچن ہو، جو لیگل ٹیم ہے وہی پوچھ لے کیا اب جو ہے وہ منی ٹریل آ گئی ہے؟ اگر تو منی ٹریل آ گئی ہے تو پھر وہ اس وقت، اگر اس وقت بھی منی ٹریل آ گئی تو پھر ہم تو سمجھ سکتے ہیں کہ عدلیہ یوز ٹھیک ہو گیا، بہت اگر اب اچھا آ اچھا گئی پوائنٹ آ ہے گیا اس پہ، پھر اچھا پوائنٹ شاہ آ جی گیا۔ میں تھوڑا سا اس میں بس کہنا ایک منٹ بتائیے کہ ٹائم شارٹ ہے جی، پلیز۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو یہ منی ٹریل کی بات کر رہے ہیں، منی ٹریل ان کے پاس بھی نہیں تھی، ان کو چھوڑیں، ان کو چھوڑیں، اس ٹائم آپ کی بند بینکوں کی رسیدیں یہ لے کے آئے ہیں، اس کو چھوڑیں نا، اس ٹائم چھوڑیں۔ اب یہ بات ہو رہی ہے سازش کہ اس وقت منی ٹریل نہیں دی گئی تو ڈیسیژن آیا تھا، کیا منی ٹریل آ گئی ہے؟ نہیں آئی، بس بات ختم، نہیں آئی، ٹھیک وہ ہو گیا۔ پوری سازش اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی اس بار اب جب اپ کمنگ جنرل الیکشنز میں
حصہ لینے جا رہی ہے؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں یا نہیں ہے؟ جس طریقے سے عمران خان صاحب کے گھر گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کے بغیر یعنی پی ٹی آئی کے بغیر الیکشنز ناقابل قبول ہیں. تو کچھ ساجد ایسی خبریں آ رہی ہیں، ساجد کچھ صاحب یہ ایسی وہی ہوگا، مفاقات عمل ہے، وہی ہوگا جو انہوں نے کیا ہے. انہوں نے الیکشن کس طرح جیتا ہے؟ انہوں نے نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو جیل میں بند کر کے الیکشن جیتا اور ہے. اب آپ ایسے جیتیں وہی ان کے مفاقات ساتھ عمل کا ہونے جا مطلب رہا کیا ہے، ہے؟ وہی ہونے جا رہا ہے. آپ ایسے کریں گے، اب سیم وہ چیزیں ہم نہیں کر کریں گے؟ رہے، ہم نہیں کر رہے. نہیں، پہلے انہوں نے خود کیا، ہم مقامات کہتے عمل ہیں، کا ہم مطلب کیا کہتے ہے؟ ہیں یہ لڑیں، لیکن جو کچھ انہوں نے بویا ہے وہ تو کاٹیں گے نا. یہ کیسے اب اتنا کچھ کر کے یہ کیسے آزاد پھر سکتے ہیں؟ انہوں نے غلطی کی ہے. ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، 9 مئی نہیں کرنا چاہیے تھا. 9 مئی سے زیادہ انہوں نے 10 مئی کو ظلم کیا ہے، جو پلاننگ کے ساتھ اداروں پہ حملہ کیا ہے. وہ نہ کرتے ان کے حالات ہوتے. یہ اب وہ غلطی نہیں، ماننے کو بھی تیار ہم نہیں ہے. یہ بار بار کہتے ہیں جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت کو چلنا چاہیے. بالکل چلنا اس چاہیے. سچویشن میں، اس سینیریو میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سافٹ کرنا دینا چاہیے الیکشنز لڑنے کے لیے، یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے اور ان کو میدان سے باہر نکال کے جیسے سر انہوں نے کیا رجسٹرڈ ہے نا، ان کو باہر نکال کے آپ سر الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، ان کا نشان ہے. رجسٹرڈ کی بات نہیں ہو رہی. یہ لڑے، ان کو کس نے سچویشن بعض کس دفعہ نے ایسی روکا ہے؟ کریٹ ان کو کر دی جاتی ہے، کس نے سافٹ روکا ہے؟ کارنر دیا جانا چاہیے. آپ وہ والا کام نہیں ہوگا نا. میں فیض حمید صاحب کو واپس نوکری پہ لا سکتا ہوں، نہ باجوہ صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف میں بنوا سکتا ہوں. اب ایسے ہی ان کو لڑنا پڑے گا. وہ لڑتے ہیں تو لڑے ہیں. کس نے روکا ہے ان کو؟ الیکشن سے کس نے روکا جی آپ کو؟ کیسی کیوں افواہیں اور خبریں چل رہی ہیں کہ اب آپ الیکشن کا ہو سکتا ہے بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں، یا -1 کا فارمولہ خدا نخواستہ آ رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور بلاول کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے ہے. طاہر صاحب کیا کہیں گے؟ میں گزارش کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کے اب حالات ہیں نون لیگ کے، اس وقت اس طرح کے بالکل حالات نہیں تھے. اس وقت بالکل یہ جلسے جلوس کر رہے تھے، ریلیاں کر رہے تھے، الیکشن لڑ رہے تھے، اور یعنی میدان میں وہ موجود تھے. اب یہاں پہ موجود نہیں ہے. پی ٹی آئی کو بالکل کچھ عدلیہ کے فیصلوں کے بعد بھی کارنر میٹنگ تک نہیں کرنے دی جا رہی. کیا یہ پھر لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ یہ تو پھر یہ ہے کہ مطلب پہلے نمبر پہ بھی آپ، دوسرے نمبر پہ بھی آپ، اور تیسرے نمبر پہ بھی آپ، یعنی کہ سارے نمبر ہی آپ کے ہیں. لیکن طاہر صاحب اس وقت تو نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، ان کی گورنمنٹ تو نہیں ہے اس وقت. آپ کو کون روک رہا ہے؟ سر اب بھی ان کی گورنمنٹ ہے، 16 مہینے بھی ان کی گورنمنٹ 16 تھی. مہینے تو تھی. کسی قسم کا 1% بھی چینج نہیں آیا. وہی جو کیئر ٹیکر ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. یہ ابھی بھی وہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بس ہے. آخری اس میں سوال میں بتا دیں، کسی قسم کی میں relaxation ٹائم نہیں بالکل ہوئی. ختم ہو گیا. مجھے سمپلی صرف یہ کہہ دیں، میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایک بندہ میرے پہ ایف آئی آر ہے، اسی ایف آئی آر میں آپ بھی نامزد ہے. میں پریس کانفرنس کر دیتا ہوں کہ میرے پہ ایف آئی آر ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں. بس آخری چیز آپ سے 1 منٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے پی ٹی آئی، یا کوئی بائیکاٹ کا بھی کوئی ایسا اندر کوئی معاملات چل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جنرل الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے؟ کوئی اس طرح کا چانس نہیں ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کو صرف فیلڈ چاہیے، اور یہ لیونگ ہے نا، وہ اپنا لیول خود کر لیں گی. وہ لیول پلینگ فیلڈ کی یہ بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو میدان چاہیے، یہ لیول خود کر لیں گی. جی، اگر ایسی کوئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ -1 کر دیا جاتا ہے عمران خان صاحب کو، اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے گی یا نہیں؟ اس طرح کی کوئی دور تک کوئی اس طرح کی خبر نہیں ہے، نہ ہو. انشاءاللہ ہوگا اس طرح کا. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی. ٹھیک، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا. بہت شکریہ. ناظرین، اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس وقت ایگری کرتے ہیں دونوں کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ایک اسپیشل لا ہے اور اسپیشل پرسنس کے لیے، سویلینس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود نگران گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور زور لگا رہی ہے کہ ملٹری کورٹس کو دوبارہ سے بحال ہونا چاہیے، اور ان کو سانیہ 9 مئی کے حوالے سے کام ہونا چاہیے. آلدو کہ نون لیگ کے دور میں ملٹری کورٹس نے کام کیا تھا، لیکن اب وہ ان کی مخالفت کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے. میں جاتے جمشید خان صاحب کو، جو پی 14 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے راولپنڈی مورگا سے امیدوار بھی ہیں، ان کے لیے بہت ہماری دعائیں ہیں، دعاگو ہیں کہ اللہ ان کو کامیابی نصیب فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اسی پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.